بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک جو ہم نے عربوں کے تعلق سے باتیں دیکھی ہیں یا جو معلومات ہم نے دی ہے وہ تقریباً 1 صدی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 صدی پہلے کے جو حال اس وقت عربوں کے ہو چکے تھے اس تعلق سے ہم نے باتیں کی کہ کس طریقے سے ان کے جو معاملات بگڑ چکے تھے، نئی رسومات ان میں پیدا ہو چکی تھی، نئی بدعاتیں ان میں ایجاد ہو چکی تھی اور دین حق سے وہ غافل ہو چکے تھے، اور ان کے طور اور طرائق جو ہے کافی سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی کافی بگاڑ ہو چکا تھا۔ اس تعلق سے ہم نے پچھلے سیشنز میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل، یا یہ کہہ لیجئے کہ قرب ولادت جو عربوں کے حال اس وقت تھے اس تعلق سے ہم بات کریں۔ نارملی تاریخ میں جو سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ریفر کیا جاتا ہے وہ عام الفیل کے نام سے کیا جاتا ہے۔ عام الفیل اصل میں ہے کیا؟ عام الفیل، جس کو اردو میں ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں، اس کا واقعہ تاریخ میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ حبش، اس کا قبضہ ہوا تھا اور اس کا ایک صوبے دار تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ نے ملک یمن میں ایک مندر یا گرجا گھر تعمیر کروایا تھا اور لوگوں کو وہ یہ ترغیب دیتا تھا کہ لوگ یہاں پر آئے اور اس کی پوجا کرے یا اس کے طواف کرے، اور اس طریقے سے یا منت جو بھی جس طریقے سے بھی عبادتیں لوگ کرتے تھے خانہ کعبہ میں جا کر، تو وہ خانہ کعبہ کے بدلے جو گرجا گھر یا مندر اس نے تعمیر کروایا تھا لوگوں کو وہاں پر بلا کر وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہتا تھا۔ تو جب یہ بات عربوں کو یا معلوم پڑی تو کافی شدت سے اس چیز کا احتجاج ہوا، اور ایک عرب نے موقع پا کر اس کا جو گرجا گھر یا مندر تھا اس میں جا کر غلاظت کر دی۔ یہ بات ابرہہ کو کافی ناپسند آئی اور اس نے شدت سے اس چیز کے ناراضگی ظاہر کی، اور اسی وقت اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حقیقی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرے گا، کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور وہ یہی سوچ لے کر اپنے ساتھ ایک کافی بڑی فوج لے کر، جس میں ہاتھیاں بھی اس وقت موجود تھے۔ نارملی عرب جو جنگیں لڑتے تھے وہ یا تو اونٹ اور یا تو ہاتھیوں کے ذریعے لڑتے تھے، یا تو اونٹ یا پھر گھوڑوں کے ذریعے لڑتے تھے۔ ہاتھیوں کا کنسیپٹ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جو سال مشہور ہوا وہ اسی لیے خاص مشہور ہوا کیونکہ اس وقت جو فوج تھی وہ ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے لیے نکالی گئی تھی۔ تو جب وہ فوج مکہ کے قریب آئی، مکہ کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے ایک کافی بڑی فوج لے کر آیا ہے، تو اس وقت لوگ جمع ہوئے اور عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ آپ جا کر ابرہہ سے معلوم کیجئے کہ کیا وہ سوچ لے کر یہاں پر آیا ہے۔ تو جب عبد المطلب نے یہ بات لوگوں کی سنی اور جا کر ابرہہ سے ملاقات کی، تو ابرہہ نے جان لیا کہ یہ کافی معتبر شخصیت لگتی ہے جو کہ صلح کی بات کرنے کے لیے شاید آئے، اور ابرہہ نے انہیں اچھا مقام پر بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی فوج نے ہمارے
40 یا 200 اونٹ، دونوں بھی روایتیں موجود ہیں، قبضہ کر لیے ہیں، میں اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ وہ اونٹوں کو چھوڑ دیں۔ تو ابرہہ کو یہ بات کافی عجیب محسوس ہوئی کہ میں تو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں، اور یہ شخص جو ہے 40 یا 200 اونٹ جو میری فوج نے قبضہ کر کے رکھی ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو جب عبد المطلب سے یہ بات ابرہہ نے کی تو عبد المطلب نے کافی بہترین جواب اس وقت ابرہہ کو دیا اور فرمایا کہ میری ملکیت یہ 40 یا 200 اونٹ یا یہ اونٹوں پر میری ملکیت ہے، اسی لیے میں ان اونٹوں کا مطالبہ تم سے کرتا ہوں، اور رہی خانہ کعبہ کی بات تو اس کا جو حقیقی رب ہے اللہ، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ بات سن کے ابرہہ کافی ہکا بکا ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ فیل کے اندر اللہ نے تمام تفصیلات دی ہے، اور یہ معلوم ہوا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہہ کو کافی ذلیل ہو کر لوٹنا پڑا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس جنگ کی بنیاد پر اس سال کا نام عام الفیل رکھا گیا، اور اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے اسے اصحاب الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ قرآن میں ذکر ہے جس کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے عرصے میں ہوئی، اور لوگوں نے تاریخ دانوں نے جو ہے اس کو اسی کے نام سے ریفر کیا ہے۔ اس کی اور تفصیلات انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے زمانے نے نشاندہی اور علامات ظاہر کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان قریب ہونے والی ہے، اور لوگ کس طریقے سے ذکر کرنے لگ گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس تعلق سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔